پاکستان کو مڈل ایسٹ میں فوج بھیجنی چاہیے. ٹرمپ کے 20 نکات کی ہم ویلکم کرنے والے تھے, وزیر اعظم نے ویلکم کیا تھا. فوج تو آپ کو کنٹریبیوٹ کرنے کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اب آپ نے. دیکھیں بالکل وزیر اعظم نے بجا طور پہ ویلکم کیا, اور وہ جب معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں ٹرکی کے ساتھ پاکستان کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ بلایا گیا یا دعوت دی گئی. انڈونیشیا بھی, پاکستان بھی. اور انڈونیشیا بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ باعث اطمینان بھی تھا اور باعث عزت بھی. تو وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا ہے, اس معاہدے پہ عمل درآمد ہونا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ یعنی پیس کیپنگ ہونی ہے, امن و امان کی صورتحال. اور اس میں بڑا عنصر یہی ہوگا کہ جو اسرائیل کی فوج ہے جو کہ وڈرا کرے گی اس معاہدے کے مطابق, کہ اس کا وڈرال جو ہے وہ پرامن ہو, اور اس دوران جو ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اور ساتھ وہاں پہ ری ہیبلیٹیشن ری ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ایک پروسیس ہونا ہے. اس معاہدے میں یہ چیز درج ہے. تو اس میں اگر پاکستان کی فوج وہاں پہ ہوگی, پاکستان کی فوج کو اقوام متحدہ کے تحت رسپانسبلٹیز ادا کرنے کا جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے. پاکستان کی فوج بڑی پروفیشنل ہے, اور اس نے ہمیشہ جہاں جہاں بھی اس کی ذمہ داری ہوئی ہے تو انہوں نے بہت ہی بہتر انداز میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے. آپ نے ڈسکس کیا گورنمنٹ لیول پہ کسی سٹیج کے اوپر کہ ہمارے کیا وہاں پہ ایس او پیز کیا ہوں گے فوج کے آپریٹ کرنے کے لیے؟ نہیں, اس میں ایس او پی کی بات نہیں ہے, ایک معاہدہ تو ہوا ہے, اب اس میں ایس او پیز والی کون سی بات ہے. اور وہاں پہ اگر پاکستان کی فوج ہوگی, پاکستان کی فوج مسلمان فوج ہے, تفصیل بتا سکتے ہیں پاکستانی قوم کو؟ اور اس میں جو ہے وہاں پہ پاکستان کی فوج کے ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی ہمارے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا. اور ہمیں ان کی بہتری کے لیے اگر جانا پڑے تو ہمیں جانا چاہیے. دیکھیں نا 2 سال وہاں پہ اتنا ظلم ہوا ہے, تو یہاں پہ یہ ہمارے لوگوں نے ریلیز نکالی ہیں, نعرے لگائے ہیں, لیکن اس ظلم کو جو ہے وہ کوئی روک تو نہیں سکا. وہ ظلم تو اب اس معاہدے کی صورت میں کم ہوا ہے, لیکن ابھی بھی جاری ہے بدقسمتی سے. اور یہ معاہدہ جو ہے وہ تمام ریلیونٹ جو عرب ممالک ہیں جو فلسطین کے ساتھ جن کے بارڈر شیئر ہوتے ہیں, تو ان سب نے مل کے کیا ہے. تو 6 ممالک تھے جو ٹرمپ کے ساتھ اس ملاقات میں شامل تھے, سعودی عرب, جارڈن, پاکستان, ٹرکی اور انڈونیشیا. تو ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. لیکن ہمارے وہاں فوج کی رسپانسبلٹی فلسطینیوں کا تحفظ ہوگا یا حماس کو ڈس آرم کرنا ہوگا؟ نہیں, حماس کو ڈس آرم اس معاہدے میں کیا لکھا ہے حماس کے متعلق؟ حماس نے ڈس آرم ہونا ہے اس معاہدے کے مطابق. تو پھر ہم کریں گے؟ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ وہ معاہدہ تو حماس نے خود کیا ہے, ہم کیا کریں گے اس میں؟ یعنی اگر وہاں پہ حماس نے خود, جہاں تک مجھے یاد ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم تو ڈس آرم تب کریں نا کہ اگر کوئی ہم نے جا کے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوئی انفورس کرنا ہے کسی قسم کا معاملہ, اگر ان کا آپس میں یہ معاہدہ ہوا ہے, اور یقیناً جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر فلسطین اور اس کے اوپر اسرائیل کو بھی رہنا چاہیے. وہ ویسے تھوڑی گڑبڑ کر رہا ہے, اور امریکہ کو انشور کرنا چاہیے, اور پاکستان کو بھی انشور کرنا چاہیے, اور ٹرکی کو بھی انشور کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں ہمیں فوج بھیجنی چاہیے؟ بالکل, فوج اگر جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی وہ ان کی بہتری ہے جس کے لیے ہم جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آوازیں تو اٹھائی ہیں, تقریریں تو کی ہیں, ریلیز تو نکالی ہیں, لیکن جس طرح سے ہمیں اس ظلم کا جو ہے وہ ازالہ یا اس میں مدد کرنی چاہیے, ہم نہیں کر سکے. رانا صاحب, لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر حماس کے ساتھ تھوڑی بہت بھی کہیں پہ بھی کسی لیول کے اوپر بھی تناؤ والی کیفیت پیدا ہوئی تو یہاں سے مذہبی حلقوں سے رد عمل آئے گا, جیسے طاہر اشرفی صاحب نے ابھی کیوں پیدا ہوگی؟ اس معاہدے کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس معاہدے میں اگر یہ لکھا ہے, حماس نے اگر خود تسلیم کیا ہے کہ وہ اس علاقے سے پیچھے ہٹیں گے یا ڈس آرم ہوں گے, اسرائیل نے اگر خود وہاں پہ حدود کا تعین کیا ہے کہ ہم وڈرا کریں گے اور اس علاقے سے اس کی فوجیں نکل جائیں گی, تو ان چیزوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے.
دونوں فریقین کو جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے اس معاہدے پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں خام خواہی جو ہے وہ خود سے ہی اس قسم کے بیانیے نہیں بنانے چاہیے۔ نہیں، یہ ہم تو نہیں بنا رہے، یہ تو مذہبی حلقوں کا تو سٹیٹمنٹ ہے۔ مذہبی حلقے کیوں بنا رہے ہیں اس قسم کے بیانیے؟ یہ تو آپ پوچھ سکتے تھے طاہر اشرفی صاحب کو، کیونکہ یہ کچھ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ہمیں فوج وہاں بڑی احتیاط سے سوچ سمجھ کے بھیجنی چاہیے، کسی تناؤ کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ نہیں، تناؤ وہاں پہ اس معاہدے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو فریق عمل نہیں کرے گا وہ تناؤ کا ذمہ دار ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے برادر مسلمان ملک ہے، جو فلسطین ہے، انہوں نے جو بھی معاہدہ کیا ہے انہوں نے اپنی ول سے کیا ہے، کو ہمارے آپ نے کسی گورنمنٹ لیول پہ کہیں پہ ڈسکس کیا ہے کہ ہماری فوج کی وہاں رسپانسبلٹیز میں کیا میرا کیا خیال ہے شامل ہوگا؟ کہ اگر فوج کو بھیجنے سے پہلے جو ہے وہ یقیناً پرائم منسٹر جو ہے وہ اس معاملے کو کیبنٹ کے لیول پہ کم از کم، اس سے آگے بھی وہ پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ نے یقیناً اس کیبنٹ کو اعتماد میں لیں گے۔ لیکن میرا اس خیال ہے، معاہدے کا حصہ بننے سے پہلے کیبنٹ کو اعتماد نہیں کیا ہوگا؟ دیکھیں اس معاہدے کا حصہ جو ہے وہ معاہدہ تو ہم کرنے جا ہی نہیں رہے تھے، ہم تو اس معاہدے میں جو آپ ہے نے وہ پارٹیسپینٹ تھے، نہیں آپ نے 20 نکات کو ویلکم کیا ہوا ہے، آپ اس کا حصہ بنے۔ لیکن ہم اس معاہدے کے یعنی حصہ نہیں ہیں، یا ہم نے اس معاہدے کو جو ہے وہ طے نہیں کیا، طے ان مسلمان ممالک نے اور فلسطین کے ہمارے بھائیوں نے کیا، ہم ان کے اس ایگریمنٹ کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ رانا صاحب، یعنی عجیب ان لوگوں کی منترا ہے، اور نہ یعنی اس سے یہ باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں کہ یعنی فوج جانی میں نے چاہیے۔ تو بڑی کلیئرٹی سے یہ کہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پہ عمل ہونا چاہیے، اور معاہدہ کیا ہوا ہے رانا صاحب؟ پاکستان ہے تو معاہدہ پڑھے نا، آپ معلوم کر لیا کریں نا جب کسی موضوع کے اوپر بات کرنی ہو تو۔ معاہدہ ساری دنیا کو جتنا وہ رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہونا پر چاہیے آپ کی کہ گفتگو معاہدہ سے لگ کیا رہا ہے کہ شاید آپ نے نہیں پڑھا۔ نہیں چھوڑیں آپ اس گفتگو سے، آپ ہر معاملے کو، خواہ اس میں ریاست انوالو ہو، ملک ہو، قوم ہو، مسلمان امہ ہو، آپ کا کام ہے الجھانا، آپ کی ذمہ داری یا آپ کی ڈیوٹی یہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے مفاد کے اگینسٹ نہ جا سکتا ہے، وہاں پہ موجود ہونے کی صورت میں بھی اور نہ موجود ہونے کی صورت میں بھی، اور پاکستان کی اگر افواج وہاں پہ ہوں گی تو یقیناً وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ آسرا ہوں گی، بڑا سہارا ہوں گی۔ صحیح سر، ایک اور ٹاپک جس کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا، محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، کل بھی وہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ کچھ لوگوں کو ریلیز کرنا چاہیے جو کوٹ لکھپت میں، شاہ محمود قریشی کو، ڈاکٹر یاسمین کو، ان لوگوں کی ریلیز کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ کو ریلیف ملنا چاہیے جس میں وہ عمران کی بات کرتے ہیں۔ آپ سے انٹریکشن ہوا ان کا؟ جی، ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ اسپیکر صاحب کے چیمبر تشریف لائے تھے، اور بالکل یہی انہوں نے اس کے اوپر کافی بات کی، لیکن اس کا مخفف جو ہے وہ یہی ہے جس طرح سے آپ نے، ان کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ لاہور میں ہیں، جس میں قریشی صاحب اور باقی جو سارے ان کے سینئر لیڈرز ہیں، عمر چیمہ ہے، ڈاکٹر یاسمین ہے، اجاز صاحب ہیں، اور بھی ایک دو لوگ ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو اگر ریلیف ملے یا وہ رہا ہوں اور وہ آ کے اگر بات کریں تو ان کو نہ کرنا یا ان کی بات کو نہ ماننا مشکل ہوگا۔ یعنی وہ اس بات پہ یعنی کنونس تھے، ایگری تھے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ معاملات کو سلجھانا چاہتی ہے، اور وہ مذاکرات یا گفتگو ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک کلٹ ہے، اور وہ کلٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس بارے میں الجھائے ہوئے ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ بات ہو، بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو کلٹ ہے اس کی تو ساری دیہڑی اسی بات کے اوپر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بگاڑ کا شکار رہے، آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، ان کے باقی سارے معاملے چل رہے ہیں، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے،
تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے تاکہ یہ جو ہے یہ معاملات کو بہتر انداز سے ہینڈل کرے اور اس میں جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ آگے بڑھنے کا کوئی موقع پیدا ہو اور اس میں ڈائیلاگ ہو۔ محمود مولوی صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اس پروسیس کو لیڈ کرنا چاہیے، جی تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم ان کی اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میری ذاتی اس میں یہ رائے ہے یا اسیسمنٹ ہے کہ یہ جس قسم کے لوگ عمران خان صاحب کے ارد گرد ہیں اور جو کوئی جو ہے وہ کفن کی باتیں کر رہا ہے، کوئی اور قسم کی باتیں کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب بھی جس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں اور ریسنٹلی جو فرمائی ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوں گے یا ان کی سنی جائے گی۔ تو آپ ان کو ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں ہیں؟ نہیں، ریلیف دینے کا جو معاملہ ہے وہ علیحدہ ہے۔ ریلیف میں مجھے ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ریلیف ان کو عدالتوں سے ملنا ہے اور ان کو عدالت میں جو ہے وہ ریلیف کے لیے جانا چاہیے، لیکن جو اس بارے میں جو یعنی یہ دوست فرما رہے تھے کہ اس طرح سے یہ بات جو ہے پازیٹیو سائڈ پہ جا سکتی ہے، اس کے اوپر مجھے کوئی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو وہاں پہ کوئی خوش گمانی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے گا، یہ آپ کو امید نہیں ایسا ہی ہے۔ رانا صاحب کل ہمارے ساتھ تھے مروت صاحب، انہوں نے کہا کہ کے پی گورنمنٹ نے افغان مہاجرین کے کیمپس خالی کروانے شروع کر دیے، اور انہوں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کا نوٹیفیکیشن بھی مجھے دیا کہ افغان مہاجرین کو، ہم نے وہ ٹی وی پہ دکھایا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن کی کاپی تھی ان کے پاس، کہ جو کرائے پہ گھر دے گا یا جائیداد دے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ابھی انہوں نے یہ تصدیق کی کہ وہ کرایہ دے رہے ہیں، رسپیکٹبلی واپس بھیجنا چاہیے، میں اس کا حامی ہوں، کسی کے ساتھ عزت کے منافی سلوک نہیں ہونا چاہیے انلیس کہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں ہو، ادروائز عزت سے واپس بھیجیں۔ ہماری پالیسی اس وقت کیا، ہم نے خالی کروائے ہیں کیمپس کے پی میں؟ دیکھیں کیمپ خالی کروائے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عزت احترام کے ساتھ بھیجنا چاہیے، اور ان کا جو بھی کرایہ یا جو بھی ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے کرایے کے علاوہ، میرا خیال تھوڑا سا وہ رقم زیادہ ہے، وہ ان کو ادا ہونی چاہیے۔ باقی جو آپ نے بات شیر افضل صاحب کے حوالے سے کی ہے، مروت صاحب کے حوالے سے کی ہے، اور جو بات یہ شفیع جان صاحب نے کی ہے، میں شفیع جان صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، یہ بات درست ہے۔ یہ مخالفت کر رہے ہیں آپریشن؟ جی یعنی ہاں بالکل یہ مخالفت کر رہے ہیں، اور مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو کو فرق آیا ہے رویے میں، تو وہ تو خام خواہ ان کو مجبور کرنے والی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے اس رویے کے اوپر اور زور دیں۔ میری اسیسمنٹ کے مطابق کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ رانا صاحب، پاکستان میں جو سیاسی فضا میں اگر بہتری آ جائے تو ہماری اقتصادی معاملات بھی بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کے لیے آپ کا اور پی ٹی آئی کا تنازع کسی مفاہمت پہ پہنچ جائے بہت ہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ کوئی ہے ایسے امکانات کہ بالکل رول آؤٹ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس میں جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ذات گرامی ہے، وہی جو ہے وہ حائل ہے۔ پہلے جو پولیٹیکل فورسز تھیں جن کا آپس میں اختلاف تھا، اور شاید 90 کی دہائی میں جو ہے وہ بہت شدید تھا، تو جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تو یہ صاحب آ گئے یا ان کو لایا گیا، اور اب وہ 2011 سے 18 تک بھی انہوں نے یہی کچھ کیا۔ جب برسر اقتدار ان کو کر دیا گیا یا وہ ہو گئے، تو اس کے بعد سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف، دی دین اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن، انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمارے آر ٹی ایس بٹھا کے ہماری 40 سیٹوں کو جو ہے وہ چھینا گیا ہے اور آپ کو دیا گیا ہے، آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، لیکن آپ اب بن گئے ہیں، ہم اس ملک کے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، ملک کی اکانومی کے حالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھے، اور انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے انڈورس کیا میاں شہباز شریف صاحب کی بات کو، اور انہوں نے ایک فقرہ کہا جو بعد میں بڑا مشہور ہوا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بڑھایا تھا اصل میں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو تقریر کی وہ آج تک اسی کے اوپر قائم ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں،
میں آپ سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، آپ مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں. یہی 4 سال انہوں نے کیا. اسی پہ وہ آج بھی جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بات کرنے کو تیار ہے کہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بناؤ تاکہ میں آگے سب کو ختم کروں، لیکن وہ اس ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. بلاول بھٹو کی وہ تقریر بہت اچھی تقریر تھی، اور اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کے خلاف کچھ مذہبی لوگوں نے کچھ فتوے جاری کر دیے تھے. تو بلاول کی تقریر بنیادی طور پر اس کانٹیکس میں تھی، اور بڑا اچھا میسیج تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو آپ کو آج بھی ان 2 ایشوز پہ مفاہمت چاہیے. آپ کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے بھی چاہیے، اور آپ کو یہ جو انٹرنل چیلنج ہے یہ سیکیورٹی کا اور TTP کا، اس کے لیے بھی آپ کو مفاہمت چاہیے. جو بلاول اور شہباز نے جو باتیں تب کہی تھی آج بھی چاہیے. سن لیں یعنی ہم، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اس کی بھی کوئی ادروائز جو ہے وہ سوچ نہیں ہے. ہم پرائم منسٹر آف پاکستان تو اب بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس. جس دن بجٹ پاس ہوا ہے، بجٹ پاس ہونے کے بعد وہ اپوزیشن کی سیٹوں پہ گئے ہیں. اسد کیسر صاحب تھے، اپنا گوہر خان صاحب تھے، غالباً عمر ایوب صاحب بھی تھے، باقی بھی سارے تھے. ان سے جا کے ہاتھ ملایا اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہیں کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. اس کا مطلب آپ کی ہمیں باتوں سے مفاہمت پیدا کرنی چاہیے. آپ کی باتوں سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ عمران خان سے مفاہمت نہیں ہو سکتی، باقی کسی سے بھی ہو جائے گی، نہیں، عمران سے وہ نہیں کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا ایجنڈا ہی جو ہے وہ فتنہ ہے، فساد ہے، افراتفری ہے، انارکی ہے. تو اس کا وہ ملک میں یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا تو پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک لائن وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ میں ہے نا کہ وہ جنرل فیض والے میں کہ وہ سیاسی انتشار اور سیاسی معاملات فساد والے وہ ابھی علیحدہ سے تحقیق ہو رہی ہے، تو پھر عمران خان اور فیض دونوں کو آپ 9 مئی میں بک کریں گے. دیکھیں میرے پاس یعنی کوئی انویسٹیگیٹنگ رپورٹ یا کوئی ایویڈنس تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن جو لانگ مارچ ہوا تھا آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے، اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے، شنید یہ ہے. اور جو ہے وہ یعنی اس بارے میں کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب ان دونوں واقعات کے آرکیٹیکٹ تھے، اور ان دونوں واقعات میں آرمی کے اندر، ادارے کے اندر بھی جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ بگاڑنے کی جو ہے وہ سازش کی گئی. اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یہ تو بہت بڑا جرم ہے. سر وہ اگر آرمی کے اندر معاملات بگاڑے ہوں تو پھر تو وہ سیڈیشن والا، بغاوت والا کیس جی بنتا ہے. بالکل. تو پھر وہ فیض کے اوپر بغاوت کا کیس بھی بنے گا. دیکھیں یہ جو فقرہ جس کی آپ نے بات کی ہے وہ اس کورٹ مارشل کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، تو اس میں یہ جو فقرہ ہے اس کی آگے فردر اس میں جو ایویڈنس سامنے آتی ہے، تو اس سے اگر یہ بات جو میں نے عرض کی ہے یہ ثابت ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر یہ بغاوت کا کیس ہے. یہ بغاوت کا کیس ہے، اور اس میں فیض حمید صاحب اگر انوالو ہیں تو پھر انہوں نے کسی کے ساتھ مل کے کی ہے نا، اکیلے تو کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا. تو پھر عمران کے اوپر بھی وہ مقدمہ بنے گا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ PTI کے کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے. اوروں کا بھی اوپر بنے گا.